آج سے 25,000 سال پہلے جس جگہ کا نہ تو کوئی نام تھا اور نہ ہی کوئی وجود، تو آخر وہ دنیا کی آج سب سے پہلی سپر پاور کیسے بن گیا؟ جی ہاں دوستو، ہم بات کر رہے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ یعنی USA کی۔ تو اگر آپ لوگ بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیسے لوگ وہاں پر آباد ہوئے اور کس طرح اس جگہ تک لوگ پہنچے، وہاں کے لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہوا اور کس نے اس جگہ کو دریافت کیا، تو یہ سب جاننے کے لیے دیکھتے رہیں ہماری اس سیریز ہسٹری آف امریکہ کے چیپٹر 1 کو۔ تو گائز، آج سے 25,000 سال پہلے جب ہماری اس زمین پر ہر طرف برف ہی برف اور سخت سردی کا موسم تھا، ایسا موسم ہماری زمین پر 5 بار آ چکا ہے، جسے آج ہم آئس ایجز کے نام سے جانتے ہیں۔ اس وقت کا انسان سرنگوں میں رہتا تھا اور شکار کے لیے ٹولیوں میں نکلا کرتا تھا۔ سائبیریا سے اسی طرح ایک ٹولی شکار کے لیے نکلی۔ یہ شکاری ٹولی جانے انجانے میں راستہ بھٹک گئی اور ایک نئے راستے کی طرف چل پڑی۔ وہ لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ کون سا راستہ ہے اور یہ راستہ انہیں کہاں لے کر جا رہا ہے۔ دراصل وہ لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ برفانی راستہ 2 عظیم بر اعظموں کے درمیان سمندر کا پانی جمنے کی وجہ سے بنا تھا۔ یہ شکاری ٹولی آخر کار گرتے پھسلتے پرانی دنیا سے نئی دنیا میں جا بسی اور یہ شکاری ٹولی وہیں کی ہو کر رہ گئی۔ آج سے 11,000 سال پہلے جب آخری آئس ایجز کا دور ختم ہوا تو وہ برفانی راستہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، جس راستے سے وہ شکاری ٹولی پرانی دنیا سے نئی دنیا میں پہنچی تھی۔ اب پرانی دنیا اور نئی دنیا کے درمیان رابطہ ختم ہو چکا تھا۔ آج ہم اس راستے کو بیرنگ اسٹریٹ کہتے ہیں۔ اس نئی دنیا میں جانے والے لوگ صدیوں اور ہزاروں سالوں میں اس خشک سرزمین پر پھیلتے گئے۔ ان لوگوں نے کئی چھوٹے بڑے جزائر پر پرامن بستیاں اور کئی عظیم تہذیبوں کی بنیاد رکھی۔ 60 لاکھ لوگوں پر مشتمل ایزٹیک امپائر ان تہذیبوں میں سے ایک تہذیب تھی۔ 2000 مربع کلومیٹر پر مشتمل اس امپائر میں 500 سے زیادہ ریاستیں موجود تھیں۔ جس جگہ آج میکسیکو ہے، یہاں پر یہ امپائر ہوا کرتا تھا۔ ایزٹیک امپائر کے بالکل نیچے یعنی ساؤتھ میں ایک اور بڑی تہذیب مایا سیویلائزیشن تھی اور یہ تہذیب تقریباً 4000 سال پرانی تھی۔ اس کے علاوہ یہاں پر ایک اور بڑی سیویلائزیشن، ایک اور بڑا امپائر انکا امپائر تھا۔ ان کے علاوہ اور کئی چھوٹی موٹی بستیاں اور کئی امپائر اور بھی موجود تھے۔ ان لوگوں کی آبادی اب کروڑوں میں پہنچ چکی تھی۔ مکئی ان کی من پسند خوراک تھی۔ چھوٹے چھوٹے قبیلوں، بستیوں، جنہیں آپ دیہات کہہ سکتے ہیں، یہ لوگ ان میں رہتے تھے۔ اسی کی دوسری طرف پرانی دنیا کے لوگوں کی آبادی بھی 5 کروڑ سے زیادہ ہو چکی تھی اور یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے ناواقف تھے، کیونکہ ان دونوں دنیاوں کا رابطہ آج سے 11,000 سال پہلے کٹ چکا تھا۔ لیکن 458 میں ایک افغان نے اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ چین سے مشرق میں سفر شروع کر دیا۔ وہ 40 سال تک ایک اجنبی سرزمین پر رہا اور پھر واپس آیا۔ اس نے اسے سوزین یعنی چینی روایات کے مطابق دوسری دنیا کا نام دے دیا۔ اس نے وہاں کے حالات اور اپنا پورا سفر نامہ بھی لکھا۔ ہیوشن کے 500 سال بعد شمالی یورپ کے وائکنگز بھی امریکہ پہنچے اور جس جگہ آج کینیڈا ہے، وہاں انہوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی بستیاں قائم کی تھیں۔ ان بستیوں کے ماڈل آج بھی وہاں پر موجود ہیں۔ کچھ چینیوں، مسلمانوں اور ہندوؤں کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ بھی وہاں پر گئے تھے اور انہوں نے بستیاں قائم کی تھی۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے اپنے کلچرز، مندر، مسجد اور چرچ بھی تعمیر کروائے تھے۔ ایسے دعوے تو بہت سے لوگوں نے کیے تھے، لیکن دعووں سے کوئی فرق پڑنے والا نہ تھا، نہ ہی اس بات سے فرق پڑنا تھا کہ اس دنیا کو یعنی اس نئی دنیا کو کس نے دریافت کیا۔ فرق اس بات سے پڑنا تھا کہ آج سے جو 11,000 سال پہلے نئی دنیا اور پرانی دنیا کے درمیان رابطہ کٹ گیا تھا، اس رابطے کو دوبارہ قائم کرنا۔ یہ رابطہ نہ تو چینی، نہ کوئی ہندو اور نہ کوئی مسلمان نے ہی قائم کیا۔ اس نئی دنیا اور پرانی دنیا کے
درمیان آج بھی وہی اجنبیت قائم تھی۔ نئی دنیا کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ امریکہ کے ساحلوں کے آگے سمندر ہی سمندر ہے، اور پرانی دنیا کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ افریقہ تک دنیا کی آخری حدود ہے۔ یہ اجنبیت ایسے ہی صدیوں تک رہتی، لیکن 15ویں صدی آ چکی تھی۔ 15ویں صدی میں کچھ حالات، کچھ واقعات ایسے ہو چکے تھے، خصوص یورپ کے لوگ ایک نئی دنیا کی تلاش میں نکل پڑے۔ تو گائز، ہوا کچھ یوں کہ جس پرانی دنیا کو آج کے امریکنز 25,000 سال پہلے چھوڑ کر آئے تھے، وہاں 15ویں صدی تک یورپ ایک بہت بڑی طاقت تھا۔ یورپ کا رومن امپائر سینکڑوں برس تک دنیا کا واحد سپر پاور امپائر رہا تھا، اور ایشیا کے کئی علاقوں تک اس امپائر کی حکومت تھی۔ آہستہ آہستہ یہ امپائر کمزور اور ختم ہو رہا تھا۔ آخر کار اس کی آخری علامت بیزنٹائن امپائر ہی ابھی باقی تھا۔ یہ امپائر محض ایک شہر قسطنطنیہ تھا، جو کہ پرانی یادوں اور طاقتور دیواروں کے آسرے پر اسے امپائر یعنی سلطنت کہا جاتا تھا۔ پھر ہوا کچھ یوں کہ 1553 میں ترکوں نے اس امپائر کو نیست و نابود کر کے یورپ کا رومن امپائر تباہ کر دیا۔ یہ امپائر اب ترکوں کے ہاتھ میں تھا۔ ترکوں نے اس کا نام قسطنطنیہ سے بدل کر استنبول رکھ دیا۔ اب 15ویں صدی میں یورپ کی طاقت بالکل ختم ہو چکی تھی، کیونکہ قسطنطنیہ محض ایک فوجی اڈا ہی نہیں بلکہ یورپ کا ایک مقدس شہر بھی تھا، کیونکہ یہ شہر رومن کے پہلے بادشاہ قسطنطین نے آباد کیا تھا، اور اس بادشاہ نے یہاں پر ایک بہت بڑا چرچ ہیگا صوفیہ بھی تیار کروایا تھا، جس کی وجہ سے قسطنطنیہ عیسائیت کا گڑھ تھا۔ پورے یورپ کے عیسائی اس شہر سے اسی وجہ سے عقیدت رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ شہر یورپ سے ایشیا یعنی بالخصوص چائنا تک تجارت کی لائف لائن تھا۔ سینٹر ایشیا سے چائنا کا سونا، چاندی، مسالہ جات اور پتہ نہیں کیا کیا یہاں سے ہو کر یورپ جاتا تھا۔ قسطنطنیہ ترکوں کے ہاتھ میں ہونے کی وجہ سے یہ راستہ یورپ کے لیے بند ہو گیا۔ اس وجہ سے یورپ میں روزگار کے مواقع کم ہونے لگے اور یورپ کے لوگ بھوکے مرنے لگے۔ یورپ کے لوگ اس قدر بھوکے مرنے لگے کہ وہ لوگ لوٹ مار پر اتر آئے، سرعام ایک دوسرے کا قتل و غارت کرنے لگے۔ امیر لوگوں نے تو اپنے باڈی گارڈ رکھ کر خود کی حفاظت کر لی، لیکن غریب لوگ اب بھی سرعام مر رہے تھے۔ یہ تو وہ معاشی تباہی تھی جو کہ تجارتی راستہ بند ہونے کی وجہ سے یورپ پر آئی تھی، لیکن یورپ کا انتظار ایک اور روحانی تباہی کر رہی تھی، کیونکہ یورپ کے کٹر مذہبی عیسائی سمجھ رہے تھے کہ جو عیسائیت کا مرکز تھا وہ آہستہ آہستہ مسلمانوں کے قبضے میں جا رہا ہے۔ انہیں یوں لگتا تھا کہ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو کہیں عیسائیت ہی ختم نہ ہو جائے۔ تو یہ وہ وجوہات تھیں کہ یورپ کو ایک نئی دنیا کی تلاش تھی۔ ان دنوں میں مارکو پولو کا سفر نامہ یورپنز میں بہت مشہور تھا۔ ہر گھر میں چین اور جاپان کے چرچے رہتے تھے۔ مارکو پولو نے چین اور وہاں کے منگول حکمرانوں کے بارے میں اپنے سفر نامے میں کچھ یوں لکھا تھا کہ چین اور جاپان میں چھتیں اور دیواریں سونے کی ہیں، یعنی اس نے اپنے سفر نامے میں چین اور جاپان کے بارے میں بڑھ چڑھ کر لکھا تھا، اور وہ سفر نامہ 150 سال پرانا تھا، مگر اس وقت کے برے حالات میں وہ سفر نامہ ہی ایک یورپنز کے لیے آخری امید کی کرن تھا۔ اب یورپن نوجوان چین کی اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے ایک نئے راستے کی تلاش میں تھے، جس دولت کو مارکو پولو نے بڑا چڑھا کر لکھا تھا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ جو زمینی راستہ تھا وہ ترکوں نے بند کر دیا۔ ان کے پاس اب ایک بحری راستہ جو کہ بحیرہ روم اور مصر سے ہو کر مملوک سلطنت سے ہوتا ہوا چین اور جاپان جاتا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ مملوک سلطنت بھی مسلمانوں کے قبضے میں تھی۔ اب ان کے پاس صرف ایک ہی راستہ تھا جو کہ افریقہ سے گھوم کر ایشیا پہنچنا تھا، مگر یہ راستہ بہت لمبا تھا، ایک طرفہ راستہ بھی کئی مہینوں میں طے ہوتا تھا۔ اب وہاں کے لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایک شارٹ راستہ کیسے تلاش کریں تاکہ چین میں پہنچ کر تجارت کر کے وہ اپنی غربت کو ختم کر سکیں۔ اسی وقت کولمبس نامی شخص نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ چین اور جاپان تک جانے کا راستہ جانتا ہے۔ کولمبس کون تھا؟ کولمبس کا وہ دعویٰ سچا تھا یا جھوٹا؟ کیا وہ واقعی میں چین اور جاپان تک جانے کا راستہ جانتا تھا؟ یہ سب جاننے کے لیے دیکھتے رہیں ہماری اس ہسٹری آف امریکہ کی اس سیریز کو۔ اگلی ایپیسوڈ میں ہم یہ جانیں گے کہ واقعہ ہی کولمبس چین اور جاپان پہنچا یا اس کے دعوے جھوٹے تھے۔